السلام علیکم دوستوں، مٹھاس ٹھک 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 کی موسیقی جھومتی ہوئی ریل گاڑی رواں دواں ہوتی ہے تو میں اپنے خیالوں میں گم ہو جاتا ہوں، مگر یہ دھیان بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر کچھ دیر بعد گاڑی کسی نہ کسی اسٹیشن پر رکتی ہے، کچھ لوگ رخصت ہوتے ہیں اور کچھ نئے سوار ہوتے ہیں، اور نئے سوار ہونے والوں کے ساتھ اندر آ کر اشیاء بیچنے کے لیے آواز لگاتے ہیں۔ چلتی ریل گاڑی کو بھی ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے، لیکن ایک ڈبہ یا کمپارٹمنٹ شہر جیسا ہوتا ہے۔ کوئی غریب معمولی لباس کے ساتھ سستی چیزیں کھا کر سفر گزارتا نظر آتا ہے تو کوئی اپنی آمد میں مست اپنے سفر کو امن پسند کھانوں اور مشروبات کے ساتھ لطف اندوز ہو کر نظر آتا ہے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور فون نمبروں کا تبادلہ کر رہے تھے، دعوتیں اور سفر کے بعد ملنے کے دعوے اور کھانے پینے کی اشیاء میں شریک ہو رہے تھے۔ ایک عد نے مجھے بھی شریک ہونے کی دعوت دی، مگر میں نے نرمی سے معذرت کر لی۔ اس بار بہت مدت کے بعد مجھے چھٹی مل سکی۔ ملازم کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اور ملازمت دینے والوں کے اپنے مسائل۔ ملازمتوں میں دو بڑے حقائق ہوتے ہیں، ایک سالانہ چھٹی اور دوسری پہلی تاریخ۔ دونوں چیزوں کو جانتے ہیں تو سب بھی ہیں، مگر ان کو چبھن اور شدت سے وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو کبھی ملازمت کی ہو۔ وہ بھی اسٹیشن کافی دور تھا جس پر میں نے اترنا تھا، اور میرا گاؤں اس اسٹیشن سے 18 کلومیٹر دور تھا، اور اس 18 کلومیٹر میں 11 کلومیٹر میں نے لوکل ویگن یا بس سے طے کرنا تھا اور 7 کلومیٹر ٹانگے پر۔ اور ٹرین عصر کے وقت میرے سفر کے آخری اسٹیشن پر رکی۔ میرے چچا زاد بھائی اور دوست مجھے لینے آیا ہوا تھا۔ شایان اور عرف شانہ میرے کزن دوست تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ مجھے سفر میں ریلوے اسٹیشن سے ملنے والا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ اسے یہ پتہ تھا کہ مجھے سوجی کا حلوہ بہت پسند ہے، لہٰذا وہ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا حلوہ بھی لایا تھا، جو ہم نے اسٹیشن کے ہوٹل سے گرم کروا کر مزے سے کھا لیا تھا۔ میرا موڈ اچانک بہت ہی اچھا ہو گیا جب شاہ نے بتایا کہ وہ آتے ہوئے زارا کو میرے آنے کا بتایا تھا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ گھر جاتے ہوئے اس سے مختصر ملاقات ہو جاتی۔ زارا کا تعلق میرے ہی خاندان اور برادری سے تھا، درپارتی رشتہ دار تھی ہمارے بھی، مگر ہمارے درمیان حیثیت کا فرق بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آنا جانا بہت کم تھا۔ ملازمت سے پہلے جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو کبھی کبھار اس کے گھر چلا جاتا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب ہمارے درمیان ایک پاکیزہ سا تعلق قائم ہو گیا۔ وہ بھی کبھی کبھار میرے گھر آ جاتی تھی۔ جس طرح والدین اس کو پسند کرتے تھے، اسی طرح اس کے والدین بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے، مگر یہ ابھی اندھی کی حد تک محدود تھا۔ ہمارے درمیان کے فاصلوں کا احساس شاید دونوں طرف موجود ہونے کے باوجود میرے اور زارا کے درمیان کا تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ بس کی سواریاں پوری ہونے پر ٹانگے کے سفر میں اتنا وقت لگا کہ وہ گاؤں پہنچنے تک عشاء کا وقت ہو گیا۔ کہ گھر میرے گھر سے پہلے تھا، وہاں سے گزرنے لگا تو شانہ بغیر کچھ کہے مجھ سے آگے نکل گیا، جیسے وہ مجھے جانتا تھا۔ اسی طرح میں بھی اسے سمجھتا تھا۔ وہ میرے گھر پہنچ کر ماں کو بتانے لگا کہ وہ راستے میں دوست مل گیا، وہ بھی ابھی آ جائے گا۔ جس طرح شانہ میرے اندر کا حال جانتا تھا، اسی طرح زارا کی دوست اسما اپنی دوست زارا کے اندر کی بات پڑھ لیتی تھی۔ میں وہاں پہنچا، زارا اور اسما اپنے گھر سے دمدار ہوئیں اور اسما اپنی دوست کو میرے پاس چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ میں جیسے لمحے کی تپش میں سارے سفر میں محسوس کرتا رہا، وہ پہنچا تھا۔ اندھیرے کے باوجود مجھے اس کا چہرہ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں سب بھول گیا، میرا سارا اعتماد وقت سے اڑ گیا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں الفاظ میرے لبوں پر دم توڑ گیا۔ زارا میں دیگر بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ میری بے بسی کو ایک لمحے میں بھانپ لیتی تھی۔ کیسے ہو؟ اس نے مدھم اور نرم آواز میں کہا۔ میں پھر بھی نہ بول سکا تو میں نے پھر کہا، کوئی اتنی مرتبہ بات بھی آتا ہے کہ کیلنڈر پر سے اتوار ہی اٹھ جائے۔ اب میں کیا بتاتا، وضاحت، تسلیوں اور امیدیں میرے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا، بس میری بے بسی، غربت اور سچائی میرے پاس تھی، مگر ان سب کی کوئی قیمت کہاں تھی؟ وہ میرے دل میں رہتی تھی تو میرے اندر کے حال بھی سمجھتی تھی۔ وہ خود بول کر مجھے سہارا دے رہی تھی۔ کتنے دن رہو گے؟ نے پھر ہوائی آواز میں پوچھا تو میں اپنی ساری کوشش جمع کر کے صرف یہ کہہ سکا کہ 28 دن کی چھٹی ہے۔ اس ملاقات کی عمر اتنی ہی تھی۔ میں یہ کہہ کے آگے چل پڑا کہ ماں جی بے تابی سے انتظار کر رہی تھیں۔ اگلے دن وہ امی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ میں نے اسے کافی باتیں کی، اتنے بھی ماں جی نے ان دونوں کو بہت اصرار سے کھانے پر روک لیا تھا اور مہمان بننے کی بجائے کچن میں ماں جی کے ساتھ کھانا بنانے لگی۔ جب کھانا آیا تو اس میں حلوہ بھی تھا جو اس نے خود بنایا۔ کھانا کھاتے ہوئے ماں جی نے بتایا، بیٹا یہ حلوہ زارا لے کر آئی ہے، کیسا ہے؟ نے مزاج میں کہا، میٹھا بہت زیادہ ڈالا ہے۔ ماں جی ہنس پڑی، پتہ تھا کہ حلوے میں میٹھا زیادہ نہیں ہے۔ تو زارا نے بھی مزاج میں کہا، بنا مل گیا ہے نا تو قدر کرو، نہیں جب نہیں ملے گا تو یاد کرو گی۔ یہ سنتے ہی اس کی امی اور میری ماں جی زور سے ہنسنے لگیں، کیونکہ دونوں جانتی تھیں کہ حلوہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ چھٹی کم وقت پہلے تو ملتی نہیں، اور مل جائے تو اتنی تیزی سے گزرتی ہے کہ سوچنے لگتا ہے کہ ملی ہی نہیں۔ سو یہ چھٹی بھی گزر گئی زارا کی یاد میں۔ باتیں، مسکراہٹیں، گاؤں کی گلیاں سب چھوڑ کر میدان پر آ گیا۔ وقت صرف
طرف گزرتا نہیں بلکہ وقت کا دریا اپنے اندر امید یاد تمنا بھی بہا لے کر جاتا ہے۔ اس بار 2 سال گزر گئے اور مجھے چھٹی نہ مل سکی، میں بیمار بھی کافی ہوا۔ پھر وقت کے دریا کی اس ریت میں زہرا کے ساتھ بندھی میری خوشی بھی بہہ گئی۔ ماں جی کا حال ہے کہ زہرا کی شادی طے ہو گئی، وہ اپنے گھر کی ہونے والی ہے۔ ماں جی نے بتایا کہ انہوں نے بہت کوشش کی میری اور زہرا کی بات طے ہو جائے، اس کے والد نے نہ مانا۔ 2 سال بعد میں گھر آیا تو پتہ لگا کہ اس کی شادی 2 ماہ بعد رکھی گئی، اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ اس بار مجھے وہ گلی میں نہیں مل سکتی تھی۔ 2 دن بعد اس کی امی اسے لے کر ہمارے گھر آئیں، مجھے شادی میں شرکت کے لیے آنے کا کہنے کے لیے۔ جب زہرا سے اتنائی میسر ہو تو میں زہرا کو مبارکباد تو اس کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب شادی کر لو نا اماں جی۔ بہت تنہائی ہو گئی، پھر کہنے لگی، کوئی حلوہ بنا کر دینے والا تو ہونا چاہیے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے اس کی مسکراہٹ رو رہی ہے۔ میرے اندر بولنے کی ہمت تو نہیں، پر ہمت کر کے کہا، زہرا جی میری طرف سے اس دن تمہارے بنائے ہوئے حلوے کی ناقدری قدرت کو پسند نہیں ہے، شاید سزا کے طور پر اب حلوے کھانے پر پابندی لگ گئی۔ کیا اب اس لہجے میں کہا کہ جیسے میری بات کا ذرا بھی یقین آیا ہو، مجھے شوگر ہو گئی ہے، حلوہ بھی نہیں کھاتا۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے حلوہ چھیننے کا دکھ نہیں بلکہ اس بات کا وہ میری روح کو مٹھاس اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب